محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ آغاز خبری کی ستاریں گے آج کی سرخیوں پر۔ طالبات کی حفاظت اولین ترجیح، معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اضلاع کلکٹر الا ترپاٹھی کا ڈچپلی ریزیڈنشل اسکول کا دورہ۔ بھروسہ سینٹر کے زیر اہتمام مختلف محکموں کی رابطہ میٹنگ منعقد، متاثرین کو بروقت انصاف اور بحالی کی فراہمی پر زور۔ ایڈیشنل ڈی سی پی شبھم پرکاش۔ شہر میں صفائی و نکاسیات کے مسائل پر مسلسل نگرانی، عوامی مسائل کے حل میں تاخیر برداشت نہیں۔ اربن ایم ایل اے دھن پال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نئے ہجری سال پر خانہ کعبہ کا نیا غلاف، کسوہ کی تبدیلی مکمل، روح پرور منظر دنیا بھر میں توجہ کا مرکز۔ نئے ہجری سال کے آغاز کے موقع پر مسجد الحرم میں خانہ کعبہ کا مقدس غلاف کسوہ روایتی انداز میں تبدیل کر دیا گیا۔ غلاف کی تبدیلی کا آغاز پیر کی شام خصوصی تیاریاں شروع کرنے کے بعد کیا گیا، جبکہ منگل کی صبح اس روحانی اور تاریخی عمل کو مکمل کر لیا گیا۔ نیا غلاف کسوہ فیکٹری سے ایک منظم کانوے کی صورت میں مسجد الحرم منتقل کیا گیا، جہاں خصوصی ٹیموں نے اسے انتہائی ترتیب اور احتیاط کے ساتھ نصب کیا۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال ہجری سال کے آغاز پر اس روح پرور منظر کے منتظر رہتے ہیں، جو صرف ایک بار سالانہ دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر سعودی ماہرین اور ہنرمند اپنی فنی مہارت اور منظم منصوبہ بندی کے ذریعے ایک انتہائی مقدس ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ کسوہ کی تبدیلی کا عمل پرانے غلاف کو اتارنے سے شروع ہوتا ہے، جس دوران سونے کے دھاگوں سے مزین قرآنی آیات کے ٹکڑے نہایت احتیاط سے الگ کیے جاتے ہیں۔ بارزاں خانہ کعبہ کے دروازے کا پردہ، جس کی لمبائی 6 سے 35 میٹر اور چوڑائی 3 سے 33 میٹر ہے، اتارا جاتا ہے۔ اس کے بعد غلاف کعبہ کے مختلف حصوں کو مرحلہ وار کعبے کی چھت اور اطراف سے نیچے منتقل کر کے نیا غلاف نصب کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کسوہ کی تیاری میں تقریباً 825 کلو گرام خام ریشم، 120 کلو گرام سونے سے ملمع شدہ چاندی کی تار، 60 کلو گرام خالص چاندی اور 410 کلو گرام خام روئی استعمال کی جاتی ہے۔ اس عظیم کام کے لیے 150 سعودی کاریگروں نے تقریباً 11 ماہ تک محنت کی، جنہوں نے 47 بڑے ریشمی ٹکڑے تیار کیے۔ نئے غلاف پر قرآن پاک کی 30 آیات چاندی کے دھاگے سے کشیدہ کی گئی، جن پر 24 خراج سونے کی تہ چڑھائی گئی۔ مجموعی طور پر غلاف کعبہ کا وزن تقریباً 1410 کلو گرام ہے، جو اس عظیم الشان اور تاریخی عمل کی وسعت اور نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ کلکٹر الا ترپاٹھی نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے کہ اضلاع کی تمام کوآپریٹو سوسائٹیوں میں یوریا کا ذخیرہ دستیاب ہو، اور کہا کہ یوریا کے 2 تھیلے فی ایکڑ تقسیم کیے جا رہے۔ کلکٹر الا ترپاٹھی نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے کہ اضلاع کی تمام کوآپریٹو سوسائٹیوں میں یوریا کا ذخیرہ موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کی فصلوں کی کاشت کے لیے ضرورت کے مطابق ضلع میں کھاد کا مکمل ذخیرہ مختص کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کھاد تمام سوسائٹیوں تک پہنچائی جا رہی اور کھاد بکنگ ایپ کے ذریعے کسانوں میں شفاف اور منصوبہ بند تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل نگرانی کی جا رہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ ضلع میں کسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں کھاد دستیاب ہے، اسی لیے کاشتکاروں کی ضرورت کے مطابق تمام علاقوں میں یوریا کے تھیلے مختص کیے جا رہے تاکہ کہیں بھی کھاد کی کمی نہ ہو۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ خریف سیزن کے لیے بکنگ ایپ کے ذریعے ضلع کے 1,39,000 کسانوں کو پہلے ہی یوریا کھاد کے 3.78 لاکھ تھیلے بغیر کسی پریشانی کے تقسیم کیے جا چکے۔ انہوں نے کہا کہ یوریا 2 تھیلے فی ایکڑ کے حساب سے تقسیم کیا جا رہا۔ کلکٹر نے انکشاف کیا کہ 3 ایکڑ تک رقبے والے کسانوں کو 2 اقساط میں یوریا، 5 ایکڑ تک رقبے والے کسانوں کو 3 اقساط اور 5 ایکڑ سے زیادہ رقبے والے کسانوں کو 4 قسطوں میں تقسیم کیا جا رہا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آن لائن ایپ کے ذریعے بکنگ کے 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ سوسائٹی یا ڈیلر شاپ سے یوریا خریدا جا سکتا ہے۔ کلکٹر نے یقین دلایا کہ کسانوں کو یوریا کھاد کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ضلع میں پہلے ہی 28,000 میٹرک ٹن کا ذخیرہ موجود ہے۔ دراصل انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر کسان کو فارمر رجسٹری میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسانوں کی رجسٹری مستقبل میں حکومتی سبسڈی حاصل کرنے کے لیے اہم ہوگی۔ بھروسہ سینٹر کے زیر اہتمام دیگر محکموں کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ، ایڈیشنل ڈی سی پی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کی شرکت اور خطاب کیا۔ آج پہلی بار نظام آباد محکمہ پولیس کے زیر اہتمام بھروسہ سینٹر، لاء ڈپارٹمنٹ، چائلڈ ویلفیئر، محکمہ صحت کے زیر اہتمام پولیس کمشنریٹ آفس میں کوارڈینیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کے مقدمات کی تفتیش، قانونی معاونت، طبی سہولیات، کونسلنگ، بحالی کے اقدامات اور محکموں کے درمیان مؤثر رابطے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈمن ان شبھم پرکاش نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے تمام محکموں پر زور دیا کہ وہ متاثرین کی ذہنی، جسمانی اور سماجی بحالی کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنائیں۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ہر کیس کی حساسیت کے ساتھ جانچ کرتے ہوئے متاثرین کو بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات، درپیش مسائل اور ان کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افسران نے اس بات پر اتفاق کیا کہ متاثرین کو معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے ہم آہنگی نہایت ضروری ہے اور مستقبل میں بھی اس نوعیت کے رابطہ اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر پولیس، چائلڈ ویلفیئر، قانونی امداد، محکمہ صحت اور بھروسہ سینٹر کے متعدد افسران اور عملہ بھی موجود تھا۔ یہ کوارڈینیشن کا ایشو آ گیا کہ دیر از نو کلیئرٹی۔ وہ ہاسپٹل میں گئی، ہاسپٹل والوں نے کہا کہ وی نیڈ ایف آئی کاپی اینڈ پرمیشن لیٹر فرام پولیس۔ پولیس سے یہ کہہ رہی تھی کہ وی نیڈ اٹ فرام کورٹ۔ کورٹ میں اس لڑکی کو ہم نے بھیجا، کورٹ کہہ رہے تھے کہ وی کین ناٹ گیو اینی سچ لیٹر، گو ٹو پولیس اگین۔ So especially I myself wrote this letter, so I am not sure what is the SOP. Can anyone tell me in this type of situation, when the girl is pregnant around let's say 16 to 20 weeks pregnant, what is the SOP? How, if she wants to abort the child, what is the next procedure? Can she directly go to any hospital? Can she go to only some designated hospitals? Does she require the requisition from police or court? اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا نے کہا کہ نظام آباد شہر میں صفائی اور نکاسی آب کے کاموں پر افسران کی مسلسل نگرانی ضروری اور ہدایت دی کہ صرف خصوصی مہمات تک محدود رہنے کے بجائے ڈرینیج لائنوں کی صفائی، پینے کے پانی کی فراہمی اور اسٹریٹ لائٹس کی دیکھ بھال کا کام مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے۔ اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا نے کہا کہ نظام آباد شہر میں صفائی اور نکاسی آب کے کاموں پر افسران کی مسلسل نگرانی ضروری ہے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ صرف خصوصی مہمات تک محدود رہنے کے بجائے ڈرینیج لائنوں کی صفائی، پینے کے پانی کی فراہمی اور اسٹریٹ لائٹس کی دیکھ بھال کا کام مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے۔ ایم ایل اے نے شہر کے 34ویں ڈویژن کے مرچی کمپاؤنڈ، مارواڑی گلی، اولڈ رمیش ٹاکیز روڈ اور دیگر کالونیوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں کلورٹ تعمیر کیے جائیں اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ دورے کے دوران مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی پائپ لائنوں میں رساؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے حکام کو فوری مرمت کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی ہر شکایت پر متعلقہ افسران فوری رد عمل دیں اور مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔ دھنپال سوریہ نارائنا نے گاندھی گنج کمان کے قریب کلورٹ کی تعمیر کے بعد سڑک کی بحالی میں تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف کلورٹ تعمیر کر کے کام ادھورا چھوڑنا مناسب نہیں اور سڑک کو اس کے مطابق ہموار کرنا بھی ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے۔ ایم ایل اے نے حکام کو ہدایت دی کہ جلد از جلد باقی کام مکمل کر کے سڑک کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے محفوظ اور سہل بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر میئر عمرانی رمیش، مقامی کارپوریٹر، بی جے پی رہنما اور دیگر بھی موجود تھے۔ کلکٹر الا ترپاٹھی نے حکم دیا کہ طالب علموں کو حکومت کی جانب سے تجویز کردہ عام ڈائٹ مینیو کے بعد
معیاری اور صحت بخش غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے اور لڑکیوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جائے۔ کلکٹر ریاض ترپاٹھی نے ہدایت دی کہ طالب علموں کو حکومت کی جانب سے تجویز کردہ عام ڈائٹ مینیو پر عمل کرتے ہوئے معیاری اور صحت بخش غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے۔ کلکٹر نے آج ڈسپلی منڈل کے سدھا پلی میں سوشل ویلفیئر گرلز ریزیڈینشل اسکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے عملے کی حاضری کی فہرست چیک کی۔ انہوں نے کچن، ڈارمیٹری اور ڈائننگ ہال کا معائنہ کیا اور سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کتابیں اور نوٹ بک پوری آ گئی۔ انہوں نے لڑکیوں کے لیے بنائے گئے چاول، دال اور دیگر اشیاء خوردنوش کا معیار چیک کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اشیاء خوردنوش کو آلودگی سے بچانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ بارش کے موسم کے پیش نظر کچن اور ڈائننگ ہال کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھا جائے۔ لڑکیوں کی حفاظت کو ترجیح دی جائے اور ان کے والدین اور سرپرست آنے پر انہیں اپنے ساتھ بھیجایا جائے۔ ایسے طلباء پر خصوصی توجہ دی جائے جو عرصے دراز سے اسکول نہیں آئے اور وہ اسکول کیوں نہیں آ رہے، اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ انہوں نے اسکول میں زیر التوا کاموں کی تفصیلات دریافت کی۔ انہوں نے انجینئرنگ افسران کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر نکاسیاب کا کام شروع کرے۔ وہ زیر التوا تعمیرات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ طلباء کو تمام سہولیات میسر ہو۔ بعد ازاں انہوں نے سیکنڈ ایئر کلاس روم کا معائنہ کیا اور طلباء سے مختلف مضامین میں سوالات پوچھے اور جواب دینے والوں کو انعامات دیے۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور حکومت کی جانب سے فراہم کردہ تعاون سے فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر کلکٹر کے ہمراہ انچارج پرنسپل اور اسکول کا عملہ بھی موجود تھا۔ نیٹ امتحان سے قبل ملک بھر میں ٹیلی گرام پر عارضی پابندی۔ نیٹ یو جی امتحان کے پیپر لیک معاملے کے پیش نظر مرکزی حکومت نے 21 جون کو دوبارہ امتحان کے انعقاد کو شفاف بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ اسی سلسلے میں مشہور میسیجنگ ایپ ٹیلی گرام پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی۔ حکام کے مطابق نیٹ ری ٹیسٹ 21 جون کو منعقد ہوگا جبکہ ٹیلی گرام پر پابندی 22 جون تک نافذ رہے گی۔ یہ فیصلہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی سفارش پر لیا گیا تاکہ امتحان کے دوران کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ مرکزی حکومت نے ٹیلی گرام کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ بھارت میں 30 جون تک میسج ایڈیٹنگ فیچر غیر فعال رکھے۔ این ٹی اے کے مطابق بعض عناصر اس فیچر کا استعمال کرتے ہوئے پرانے پیغامات میں تبدیلی کر کے پیپر لیک سے متعلق شواہد اور ملازمین کے سراغ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ این ٹی اے نے بتایا کہ سوالیہ پرچے حاصل ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے متعدد چینلز گروپس پہلے ہی حذف کیے جا چکے ہیں۔ تاہم امتحان کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے مزید سخت اقدامات ضروری سمجھے گئے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس پابندی سے عام صارفین کو کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ملک کے اہم ترین داخلے امتحانات میں سے ایک نیٹ کی شفافیت اور اعتبار کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ ضلع ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ نے ہدایت دی کہ ووٹروں کی میپنگ کو انتہائی منظم اور درست طریقے سے انجام دیا جائے اور 18 سال کی عمر مکمل کر چکے اہل نوجوانوں کو نئے ووٹرز کے طور پر رجسٹر کیا جائے۔ بالکنڈہ اسمبلی حلقے کے تحت بوتھ لیول افسران، بی ایل اوز اور بوتھ ایجنٹس کے لیے ایک آگاہی سیمینار بھیمکل قصبے کے ایک نجی فنکشن ہال میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں ضلع ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور انتخابی عمل اور ووٹر لسٹ کی دیکھ بھال کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ووٹروں کی میپنگ کو مؤثر اور منظم انداز میں انجام دیا جائے اور 18 سال کی عمر مکمل کر چکے اہل نوجوانوں کو نئے ووٹرز کے طور پر رجسٹر کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے ووٹر کے اندراج کے لیے فارم 6 کے ذریعے کلیم کیا جا سکتا ہے اور آن لائن درخواست دینے کی سہولت بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹر لسٹ کی تیاری کے عمل میں کسی بھی قسم کی خامی نہ آنے دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹر لسٹ کی تیاری کے عمل میں کسی بھی قسم کی خامی نہ آنے دی جائے اور ہر تفصیل کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اندراج کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ انتخابات کے انعقاد میں بی ایل اوز اور بوتھ ایجنٹس نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیمینار میں انتخابی قواعد و ضوابط، ووٹر رجسٹریشن کے طریقہ کار اور ووٹر لسٹ میں ترمیم کے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر مختلف منڈلوں کے تحصیلدار، بی ایل اوز، بوتھ ایجنٹس اور دیگر متعلقہ افراد بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر ریاض ترپاٹھی نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن حدود میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی مہم پروگرام جاری۔ مانسون کے پیش نظر شہر کے بڑے نالوں اور گٹروں کی صفائی اور ڈی سیلٹنگ کے کام کے لیے 70 لاکھ روپے مختص۔ ضلع کلکٹر ریاض ترپاٹھی نے کہا کہ نظام آباد میونسپل کارپوریشن حدود میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی صفائی مہم مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مانسون کے پیش نظر شہر کے بڑے نالوں اور گٹروں کی صفائی اور ڈی سیلٹنگ کے کام کے لیے 70 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ کلکٹر نے میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار کے ہمراہ اپنے چیمبر میں صفائی مہم کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ 10 جون سے شروع کی گئی خصوصی مہم اب تک
36 डिवीजनों में मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकी 24 डिवीजनों में भी जल्द इसका आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोजाना 2 से 3 डिवीजनों में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही, जिसमें मेयर, कॉरपोरेटर्स, मुकामी अवामी नुमाइंदे और शहरी रजाकाराना तौर पर हिस्सा ले रहे। मुतल्लिका डिवीजनों में सफाई कारकुन बड़ी पैमाने पर सफाई के फराइज अंजाम दे रहे। कलेक्टर के मुताबिक नालों और सड़कों की सफाई, कूड़ा क्रिकेट की मुंतकिली, जंगली घास और कांटेदार झाड़ियों की सफाई जैसे काम मुसलसल जारी है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को हिदायत दी कि बाकी डिवीजनों में भी मनसूबाबंदी के मुताबिक खुसूसी मुहिम जारी रखी जाए। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने कहा कि बारिश के मौसम के पेश नजर रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी को रोकने के लिए नालों की सफाई जंगी बुनियादों पर की जा रही। उन्होंने बताया कि इन कामों के लिए खुसूसी तौर पर 70 लाख रुपए खर्च किए जा रहे। उन्होंने कहा कि शदीद बारिशों के दौरान कूड़ा क्रिकेट और मलबा बारिश के पानी के साथ नालों में दाखिल हो जाता है, जिससे गाद जमा होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अहम सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है। इस मसले के हल के लिए जहां मुमकिन हो जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही, जबकि दीगर मकामात पर सफाई कारकुन नालों और गटरों की सफाई में मसरूफ है। पीडीएसयू जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने मुतालबा किया कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों का अवामी नुमाइंदे दौरा करें और वहां मौजूद मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करें। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम तमाम सरकारी स्कूलों में नाफिज की जाए। पीडीएसयू के ज़िले जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने मुतालबा किया कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों का अवामी नुमाइंदे दौरा करें और वहाँ मौजूद मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम तमाम सरकारी स्कूलों में नाफिज की जानी चाहिए। इस मुतालबे के हक में पीडीएसयू के ज़ेर-ए-एहतमाम निज़ामाबाद शहर के शंकर भवन सरकारी स्कूल के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी के बास तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि तलबा की तादाद के तनासुब से बैतुल खला मौजूद नहीं, जबकि बरसात के मौसम में बास क्लासरूम्स की छतों से पानी आता है, जिससे तदरीसी अमल मुतासिर होता है। उन्होंने मुतालबा किया कि खस्ताहाल कमरों की जगह नए क्लासरूम्स तामीर किए जाएं, तलबा को बर वक्त यूनिफॉर्म फराहम की जाए और खाली तदरीसी असामियों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। पीडीएसयू रहनुमाओं ने कहा कि रियासत भर के सरकारी स्कूल मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं, इसीलिए अवामी नुमाइंदे खुद स्कूलों का दौरा करके मसाइल का जायजा ले और उनके हल को यकीनी बनाएं। సమయానికి యూనిఫామ్లు అదేవిధంగా పుస్తకాలు వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలని పీడిఎస్గా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్కూళ్ళలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా బాత్రూమ్ల సంఖ్య లేదు. అదేవిధంగా విద్యార్థులు బయటకు పోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడ్డది. కావున విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి, బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించాలి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పిఎం శ్రీ కింద వచ్చినటువంటి నిధులను కూడా సక్రమంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని, అదేవిధంగా ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయుల పోస్టులను కూడా మేము భర్తీ చేయాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా కొన్ని గదులు ఇప్పటికే వర్షాకాలంలో పెచ్చులోడి పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కావున నూతనంగా గదులను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని పీడిఎస్గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అనేక సమస్యలతోని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక స్కూళ్ళు సమస్యల వలయంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి వెంటనే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు సంబంధిత పాఠశాలలను కూడా సందర్శించి ఆయా పాఠశాలల సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా తీసుకెళ్లాలని కోరుతున్నాం. आंगनवाड़ी कारकुनों ने अपने मसाइल के हल के लिए इख्तियारी अंदाज में एहतजाज किया। उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अर्जी पेश की और रियासती हुकूमत से उनके मसाइल पर रोशनी डालने की दरख्वास्त की। अपने देरीना मसाइल के हल के मुतालबे पर आंगनवाड़ी कारकुनों ने जिला मरकज में मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन CITU की कॉल पर कारकुनों ने महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अर्जी पेश करते हुए रियासती हुकूमत से फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। इस मौके पर यूनियन के ज़िले एजाजी सदर रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल आंगनवाड़ी मुलाजमीन के लिए कम अज़ कम उजरत, मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलियात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बावजूद इन वादों पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्री प्राइमरी मराकिज़ के क़ियाम से आंगनवाड़ी मराकिज़ में बच्चों की तादाद कम होने का खदशा पैदा हो गया, इसीलिए प्री प्राइमरी मराकिज़ को आंगनवाड़ी मराकिज़ से मुंसलिक किया जाए। मुजाहिरीन ने कम अज़ कम 26,000 रुपये उजरत, मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी और पेंशन नेज़ हर माह बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पर तवज्जो न दी तो मुस्तकबिल में एहतजाजी तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। बादजा आंगनवाड़ी कारकुनों ने अपनी दरख्वास्त निज़ामाबाद RDO को पेश की। इस एहतजाजी प्रोग्राम में यूनियन के ज़िले जनरल सेक्रेटरी
मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और सेक्टर लीडरान समेत बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी कारकुनों ने शिरकत की। ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు 18,000 రూపాయల వేతనాన్ని వెంటనే అమలు జరపాలని, అట్లాగే ప్రీ ప్రైమరీ సెంటర్లని ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించాలనుకుంటుందో వాటిని అంగన్వాడీ సెంటర్లకు కేటాయించాలని, రిటైర్ అయిన వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ని వెంటనే చెల్లించాలని, అదేవిధంగా ఖాళీ పోస్టులను అన్నింటినీ పూర్తిగా భర్తీ చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ఇప్పటికే ఆయా గ్రామాల్లో మండలాల్లో ప్రజాప్రతినిధులకు అధికారులకు వినతిపత్రాలు ఇవ్వటం జరిగింది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సరైనటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో ఈరోజు గాంధీ విగ్రహాల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి జ్ఞానోదయం కలగాలనేటువంటి ఆలోచనతో వినతిపత్రాలు ఇచ్చాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం అంగన్వాడీల సమస్యల్ని పరిష్కారం పైన దృష్టి పెట్టాలని, లేకపోతే రాబోయే కాలంలో మరింత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నాం. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तालिबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, मियारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का डिचपल्ली रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा। भरोसा सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमों की राब्ता मीटिंग मुनक़िद, मुतासरीन को बरवक्त इंसाफ और बहाली की फ्राहमी पर जोर। एडिशनल DCP शुभम प्रकाश। शहर में सफाई व नक्कासियात के मसाइल पर मुसलसल निगरानी, अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। अर्बन MLA धनपाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।